نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم حیدر صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں ایک گفتگو کی ہے علماء کرام کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہمیں نمازیں پڑھائیں، وہ اسی کے پیسے لیتے ہیں، وہ ہمیں پٹڑی سے نہ اتاریں۔ اب اس حوالے سے میں 3 گزارشات جو ہے تو وہ سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، سیاست کا شریعت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نمبر 2، دین پر ووٹ مانگنا۔ نمبر 3، علماء بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان 3 باتوں کو میں عرض کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں جو ہے تو سب حضرات کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق ہے یا شریعت کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ شریعت کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے، کس چیز کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کون سی چیز شریعت کے اندر داخل ہے، کون سی چیز شریعت سے باہر ہے۔ اب اس حوالے سے کسوٹی کیا ہے، اس کو کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا، اس کے لیے اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ ہم کون سی چیز کو شریعت کے اندر قرار دے دیں اور کون سی چیز کو شریعت سے باہر قرار دے دیں۔ تو اس کے لیے کسوٹی اور ضابطہ اصول جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث جس چیز کو شریعت کا حصہ بتائیں وہ شریعت ہے، جس کو اس سے خارج قرار دے دیں وہ خارج ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں جو ہے تو سامنے رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز شریعت کے اندر ہے، کون سی چیز شریعت سے باہر ہے۔ اس کے لیے کسوٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ دیکھیں، ہم قرآن اور حدیث کو اٹھا کر اب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بطور بادشاہت ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابتداءً خزائن پر تھے اور بعد میں جو ہے تو یہ مطلب کہ بادشاہ بن گئے۔ اور اسی طرح یہ کیا نام ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے تو اللہ رب العزت کے خلیفہ، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ تو لہذا اور اسی طرح جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی ریاست کا جو ہے تو قیام رکھا ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، یہ جو سیاست ہے، امور انتظامیہ جو ہے، یہ دین سے خارج نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو احکام سیاست، جس طرح قصاص ہے، جس طرح سرقہ ہے، ان چیزوں کو جو ہے تو جس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، اسی طرح آپ دیکھیں حدود ہیں ان کو بیان کیا گیا، احادیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا۔ یہ سب کا نفاذ کیسے ہوگا؟ تو لازمی بات ہے کہ ایک عادل بادشاہ، اس کے پاس حکومت ہوگی، ایک ایسا بادشاہ جس کو ان چیزوں کی سمجھ ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ وہی اس کا نفاذ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ آدمی کو پہلے علم ہو۔ تو عالم کو علم ہوتا ہے تو لہذا عالم جو ہے تو سیاست کر سکتا ہے، اس سے معلوم یہ بات ہو گئی۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں، سیاست جو ہے تو وہ شریعت سے خارج نہیں ہے بلکہ سیاست شریعت کا ہی ایک حصہ ہے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ان فرات القزاز قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا هريره 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرات القزاز کہتے ہیں میں نے ابو حازم کو سنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 5 سال جو ہے تو بیٹھا اور ان سے حدیثیں سنی۔ فسمیت میں نے ان کو سنا یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے، کانت بنو اسرائیل جو تسوسهم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ لہذا دیکھیں، سیاست کا باقاعدہ لفظ نبی علیہ السلام نے ارشاد جو ہے فرمایا ہے کہ تسوسهم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ لہذا سیاست جو ہے تو یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین سے خارج نہیں ہے۔ کلما ہلک نبی، جب کبھی بھی نبی جو ہے تو وہ فوت ہو جاتا، خلفہ نبی آخر، تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی آ جاتا اور وہ باقاعدہ اس طرح سیاست کرتا۔ لا وانہ لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وسیکون خلفاء، اور میرے بعد جو ہے تو ان قریب بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ فیکفرون، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فما تأمرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جو ہے تو کیا حکم دیتے ہیں؟ قال فو ببیعۃ الاول فالاول، پہلے کی ساتھ وفاداری کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا، جس کی پہلی تم نے بیعت کی ہے اس کے ساتھ تم وفاداری کرو۔ اعطوہم حقہم، ان کو ان کا حق دو، فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم،
اللہ رب العزت ان سے ان کے رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ بھئی سیاست یہ دین کا حصہ ہے، سیاست یہ دین سے خارج نہیں ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیاست کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہوں گے وہ اس کے بعد سیاست کا نظام سنبھالیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء علماء ہیں، تو لہذا علماء جو ہے تو اس نظام کو جو ہے تو سنبھالیں گے۔ اسی طرح دوسری بات جو یہاں پر کی جاتی ہے کہ بھئی یہ مولوی جو ہوتے ہیں یہ دین پر ووٹ مانگتے ہیں، دیکھیں یہ غلط بات ہے، یہ انتہائی زیادہ غلط بات ہے کہ مولوی دین پر ووٹ مانگتے ہیں، بلکہ مولوی دین کے لیے ووٹ مانگتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں ایک مولوی جب برسر اقتدار ہوگا، جب اقتدار پر آئے گا، وہ نفاذ کس چیز کی کرے گا؟ دین کا کرے گا۔ اس نے دین پر ووٹ نہیں مانگا، دین پر ووٹ مانگ کر وہ اپنے لیے پیسے بٹورتا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن وہ آدمی اپنے لیے پیسے نہیں بلکہ وہ دین کا نفاذ چاہتا ہے، دین کو نافذ کرے گا، لہذا اس صورت کے اندر جو ہے تو وہ دین پر ووٹ نہیں بلکہ دین کے نفاذ کے لیے ووٹ مانگتا ہے۔ یہ جملہ جو ہمیں دیا گیا ہے اور جنہوں نے ہمارے اندر یہ پروپیگنڈا جو ہے تو بٹھایا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کبھی برسر اقتدار نہ آ جائے، کیونکہ دین جب برسر اقتدار آئے گا تو اس صورت میں جو باطل کے سارے جو پروپیگنڈے ہیں وہ سب کے سب خاک میں مل جائیں گے، دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں دیکھیں کہ ہم نے سب کو آزما لیا ہے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں ہم نے سب کو آزما لیا ہے، اب ایک دفعہ ہم علماء کو بھی آزما لیں کہ بھئی دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا شبہ یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ دین پر ووٹ مانگتے ہیں، تو دوسرا کون سا جو ہے تو دین کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، وہ بھی تو اپنے لیے ووٹ مانگتے ہیں نا، دین پر ووٹ مانگتے ہیں، وہ اپنے لیے ووٹ مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دین پر ووٹ مانگتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ان کو آزما لیں کہ آیا دین پر ووٹ مانگتے ہیں یا دین کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، پھر آپ کو اس چیز کا فرق واضح ہو جائے گا۔ اور آپ اس کے اندر سیاست موجود ہے تو لہذا جب قرآن اور حدیث کے اندر سیاست موجود ہے تو علماء کرام یہ سیاست کو بیان کریں گے، ایسا نہیں کہ وہ اس قضیے سے خاموش رہیں اور اس قضیے کو بیان نہ کریں، اس مسئلے کو بیان نہ کریں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ایک چیز کا علم ہوتے ہوئے انسان اس کو بیان نہ کرے، کل قیامت کے دن ایسے عالم سے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا بھئی تجھے پتا تھا، حق کا تجھے پتا تھا، تو نے اس کے لیے محنت کیوں نہیں کی، تو نے اس کو غالب کرنے کے لیے کوشش اور صحیح کیوں نہیں کی ہے۔ لہٰذا میں سلیم حیدر صاحب سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے یہ الفاظ جو اپنے منہ سے نکالے ہیں اور جو ادا کیے ہیں، آپ برائے مہربانی ان کو واپس لیں، علماء کرام کے ساتھ بغض کو چھوڑیں۔ آپ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں اپنی جگہ پر بالکل رکھیں، اس میں ہم آپ کو جو ہے پابند نہیں کرتے کہ آپ علماء کے ساتھ سیاسی اختلاف نہ رکھیں بے شک رکھیں، لیکن یہ بات کرنا کہ علماء کرام اس کو بیان نہ کریں اور وہ ہمیں نمازیں پڑھائیں، وہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ علماء کرام کے حق میں بالکل بھی درست نہیں ہے اور یہ بڑی گستاخانہ قسم کے آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں۔ لہٰذا آپ ان چیزوں سے رجوع کریں اور اس سے توبہ طائب ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے۔ ہم بھی آپ کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔